ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین، حکومت بدل گئی لیکن ملک و عوام کے حالات نہیں بدلے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیا، اب عوام کو بھی دیوالیہ ہونے سے بچائیں گے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا واقعی اتحادی حکومت جو ہے وہ کیا عوام کو دیوالیہ پن ہونے سے بچایا پائے گی؟ ایسے ہی بہت سے سوالات جو موجودہ حکومت کے حوالے سے اٹھتے ہیں، ان کے جوابات لینے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک تجزیہ نگار اور اینکر پرسن کو دعوت دی ہے۔ زین خان ان کا نام ہے، بہت معروف تجزیہ نگار ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ زین صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ کیا واقعی جو ہے وہ حکومت جو ہے اتحادی حکومت، کیا اس نے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اور عوام کو بھی جو ہے وہ دیوالیہ ہونے سے بچا پائے گی؟ شاہد نظیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ خود ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ یہاں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیوالیہ کی بات کی۔ ہمارا ملک اس اکنامک وشس سائیکل سے تب تک نہیں نکلے گا جب تک ہم دوسرے سکسیزفل ممالک کی طرح ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اوور ہال نہیں کریں گے۔ آپ یونائٹڈ اسٹیٹس دیکھیں، اگر پارٹیز الیکشنز ہوتے ہیں، کوئی بھی پارٹی آتی ہے، ان کے جو پچھلی پولیٹیکل ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اب چائنا دیکھیں، اس وقت دنیا کی سیکنڈ بگسٹ پاور ہے، شاید فرسٹ پہ بھی وہ آ جائے۔ اس کا جو صدر ہوتا ہے وہ 10 سال کے لیے آتا ہے۔ رشیا دیکھ لیں آپ، پیوٹن کو کتنی دیر ہو گئی ہے۔ میں جمہوریت کا قائل ہوں، مگر اس پولیٹیکل سسٹم میں کچھ ایسے لاز اور ایسا سسٹم کچھ لانا چاہیے کہ جو پچھلی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو چینج نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے، آپ خان صاحب سے بھی پیچھے چلے جائیں، نواز شریف صاحب کا دور تھا، انہوں نے جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی لانے کی کوشش کی وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ پھر خان صاحب آئے، بہت سارے مشکل فیصلے انہوں نے کرنے پڑے۔ جہاں خان صاحب نے گرفت کر لی اور سسٹم کو بہتری کی طرف لے کے جانا شروع ہو گئے، اکانومی بھی ہماری بہتر ہونا شروع ہو گئی، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اب جو موجودہ جو پولیٹیکل جو رجیم ہے وہ آ گئی ہے، اب انہوں نے کچھ مشکل فیصلے کرنے ہیں، اب پتہ نہیں یہ کب تک رہتی ہے۔ ایک کیوٹک قسم کا ایک آپ کو ایک سینیریو نظر آتا ہے۔ موجودہ حکومت آئی ہے اور اتحادی حکومت کا خیال ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرے گی، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنی حکومت کی جو ہے مقررہ مدت پوری کرنے نہیں دینی۔ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت عوام کی منتخب کردہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مسلط کردہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلط کردہ حکومت ہے، عوام کی منتخب حکومت ہے، اور کیا یہ اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ سر، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ خان صاحب جس نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں اور جس چیز کے خلاف وہ کھڑے ہو رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں۔ جب خان صاحب طاقت میں تھے تو جو اپوزیشن تھی وہ کہتی تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہیں۔ اب جب یہ پولیٹیکل پارٹی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں ہے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں۔ تو یہ جب تک ہم ٹینیور نہیں پورا کرنے دیں گے ایک پولیٹیکل سسٹم کو، ایک جماعت کو، یا ایک نیشنل گورنمنٹ کو، یا جتنی بھی گورنمنٹس پاور میں آتی ہیں، تب تک یہی مسائل رہیں گے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی ول بی اکنامک پراسپیرٹی۔ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمارے ملک میں نہیں آئے گی تب تک آپ کی جو معیشت ہے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے پولیٹیکل جو ہے اس کا استحکام لانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ معاشی استحکام کی ضرورت ہے، اور معاشی استحکام کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس جو ہے حکومت کو مقررہ مدت پوری کرنے دینی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے سہارے وہ آئے ہیں، کیا وہ یہ ہوائیں جو ہیں کچھ عرصہ بعد بدلیں گی نہیں، جبکہ افواہیں جو ہیں وہ بدلنے کی آ رہی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مقررہ مدت پوری ہوگی اور یہ افواہیں دم توڑ جائیں گی اور موجودہ حکومت جو ہے وہ نہ صرف سیاسی اور بلکہ معاشی استحکام بھی لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ سر، آپ خود ایک بہت سینئر اینالسٹ ہیں، آپ مجھے خود بتائیں، اور ہم سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 70 سے زائد سالوں میں کسی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا، یا وہ ٹینیور سے زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں یا وہ ٹینیور سے کم ٹائم پہ چلے جاتے ہیں۔ کسی نے اپنا مقررہ جو ٹینیور ہوتا ہے وہ پورا نہیں کیا، اور اسی وجہ سے ہمارا ملک ایک کیوٹک سچویشن میں ہمیشہ
سے رہتا ہے. میں پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک آرٹیکل میں نے دیکھا 1970s کا یا 1960s کا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ایک بڑی نازک صورتحال سے جا رہا ہے. تو مجھے پھر یہ کرنٹ سچویشن یاد آئی تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا کہ پاکستان, اس کا مطلب ہے شروع سے ہی ہیڈ لائنز یہی چلتی آ رہی ہیں کہ پاکستان ایک نازک صورتحال. کیا کہتے ہیں آپ, نازک صورتحال سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے الیکشن کروا دینا چاہیے, عوام بھی جو ہے وہ اس کی قائل ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن واقعی ہونے چاہیے؟ اور اگر آپ جنرل الیکشن میں جانے سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے نتائج جو ہیں وہ اپوزیشن اور حکومت دونوں مانیں گے؟ دیکھیں, جو جیتتا ہے وہ مان جاتا ہے, جو نہیں جیتتا وہ نہیں مانتا. مگر اس وقت الیکشنز مجھے حل نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک جمہوری ایک عمل ہے. آپ الیکشنز جب مرضی کروا دیں, الیکشنز کے تھرو جب ایک حکومت آتی ہے تو وہ ایک سٹیبلٹی لے کے آتی ہے اور وہ کیوٹک سچویشن نہیں پیدا ہوتی. الیکشنز اگر سارے پلیئرز چاہ رہے ہیں, جبکہ نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے میری اطلاعات کے مطابق, زرداری صاحب رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے الیکشنز نہیں کرانے, مگر نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت ہے اور پی ٹی آئی اور باقی پولیٹیکل جماعتیں وہ اس وقت الیکشنز کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہیں. صرف پیپلز پارٹی کی جو ہائرارکی ہے وہ اس کو نہیں مان رہی. اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو چیزیں بہتری کی طرف جا آپ ضمنی الیکشن کے اثرات کیا دیکھتے ہیں اس غیر سیاسی صورتحال میں؟ پی ٹی آئی کی طرف بہت سٹرنگتھ ہے. پی ٹی آئی نے جو ایک نیریٹو پکڑا ہے اس پہ آپ اختلاف کریں, آپ ان سے ایگری کریں, امریکی سازش والا وہ بک گیا ہے. اور اس وقت جو میجورٹی ہے, آپ خان صاحب کے جلسے بھی دیکھ لیں, وہ ہیوج ہو رہے ہیں, ہیومنگس ہو رہے ہیں, لارجر دین لائف ہو رہے ہیں. اور اس وقت ویو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی آ رہی ہے. آپ ان سے اختلاف کریں, میں 100 باتوں پہ اختلاف کرتا ہوں, مگر پاپولیرٹی کا جو اس وقت ریشیو ہے وہ پی ٹی آئی کہتے ہیں. تحریک انصاف کی جو ہے ویوز ہے, لیکن عام طور پہ جو آپ جیسے تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ انجینئرنگ الیکشن جو انجینئرنگ ہے وہ کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ انجینئرنگ جو ہے وہ ان کے آنے والے ضمنی جو انتخابات کے نتائج ہیں اس پہ اثر انداز ہوگی؟ دیکھیں, یہ تھیوریز ہوتی ہیں. سارے ممالک میں ایک انجینئرنگ ہوتی ہے, کس ملک میں انجینئرنگ نہیں ہوتی. وہ صرف یہ ہے کہ وہ سامنے نہیں آتی, ہماری کسی وقت سامنے آ جاتی ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ جو حکومت الیکشن سے جیت کے سامنے آتی ہے, ہمارا کام ہے کہ ہم اختلاف کے باوجود اس کو ایکسیپٹ کریں, اس سے اختلافات کریں, مگر اس کو ایٹ لیسٹ اپنا ٹینیور پورا کرنے دیں, تاکہ جو اگلی جماعت ہے اگلے الیکشنز میں اس کو پتہ ہو کہ میں نے بھی اپنا ٹینیور پورا کرنا ہے, تاکہ میں پالیسیز اس حساب سے بناؤں اور ملک آگے بڑھے. ہم نے ملک کے بارے میں سوچنا ہے, ہم نے کسی پولیٹیکل جماعت کے بارے میں نہیں سوچنا. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی قیادت جو ہے وہ ذاتی مفادات کو چھوڑ کے قومی مفادات کو ترجیح دیتی ہے؟ یہ اس پہ اختلاف اور یو کین اگری یو کین ڈس اگری. ہم سب پاکستانی ہیں. میں اس وقت کچھ جو پی ڈی ایم کی جماعت ہیں ان سے ڈس اگری کرتا ہوں کافی چیزوں سے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کیا سرائیاں کریں کہ وہ غدار ہیں یا وہ ملک کے لیے ٹھیک ہیں کہ نہیں. آئی تھنک دیٹس اے بٹ انفیئر. ساری پولیٹیکل جماعتیں پاکستان کے بارے میں سوچتی ہیں, کچھ کرپٹ ہیں کچھ نہیں ہیں, یہ بھی ایک بیانیہ ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ اگر ہمارے ایسے جرنلسٹ, آپ جیسے سینئر تجزیہ کار, اگر ہم اپنی اوپینین میکنگ میں ان کو سپورٹ اس چیز میں کریں کہ یار آپ کچھ بہتری لے کے آئیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنی پالیسیز میں مستقبل آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بہتری سیاسی اور معاشی ملک میں ہوتی نظر آتی ہے؟ بڑی مشکل ہے. اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو پریس کر رہا ہے کچھ چیزوں کے لیے, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. کچھ چیزیں ہم کیمرے پہ کہہ سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہم کیمرے پہ نہیں کہہ سکتے, کچھ افواہیں بھی ہیں. آئی ایم ایف آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں ڈیل کے بالکل قریب آ گیا تھا, پھر اس نے ہماری حکومت نے کہا کہ نہیں وہ ابھی 1.5-2 ہفتے باقی ہیں. تو آئی ایم ایف کچھ بہت مشکل قسم کے فیصلے کروانا چاہ رہا ہے حکومت سے, جو حکومت کے لیے بھی اگلے الیکشن کے لیے سوسائڈل ہو سکتے ہیں. آئی ایم ایف ہاتھ نہیں پکڑا رہا, اور جب تک آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے آپ کو وینٹیلیٹر دیکھیں جی. ہم جو ہیں وہ آزاد پالیسی کے جو ہیں وہ دل دادا ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے پالیسی آزاد ہونی چاہیے, ہم غلامانہ ذہنیت سے ہمیں نکلنا چاہیے, ہمیں جو ہے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے کیا آزاد پالیسی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم غلامی سے نجات واقعی حاصل کر سکتے ہیں, یا صرف نعروں کے پیچھے جیسے پہلے ہمیں عوام کو لالی پاپ دیا گیا, اس دفعہ بھی ہم ایک لالی پاپ نیا لے کے منہ میں
آگے جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے اسی طرح۔ شاہد ندیم صاحب کتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ پی ٹی آئی اور خان صاحب کی جو پچھلی حکومت تھی، سب سے بڑا ان کا یہ فلا تھا کہ انہوں نے سارے کارڈز آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کی باسکٹ میں ڈال دیے تھے، اور ویسٹرن پاورز کے جو بیانیہ تھا اس کے ساتھ بالکل انہوں نے ہم آہنگی کر دی تھی اپنی اکنامک پالیسیز کی، جس کی وجہ سے ہم اس وقت اتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور خان صاحب نے یہ سب کرنے کے بعد، آئی ایم ایف کی ساری باتیں ماننے کے بعد، یہ کہا تھا کہ جی ہم آزاد پالیسی اختیار کریں گے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ویسٹرن پاور سے پیسے مانگ رہے ہیں؟ ان کے سامنے اب آپ دیکھیں نا، جو ڈالر کی وہ جو شک تھی، بہت زیادہ اپوزیشن اس پہ چیخی تھی کہ آپ نے ڈالر کو فری فلوٹ کر دیے، یعنی کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کہے گی آپ نے روپیز اور ڈالرز کی وہ قدر کرنی۔ آئی تھنک کہ یہ کرنے کے بعد آپ فری پالیسی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، جب ویسٹرن پاورز چاہیں گی آپ کا تختہ اڑے۔ لیکن یہ حکمرانوں نے جو ہے وہ اس ملک پر قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ لادا، اور عوام جو ہے وہ اس کے بوجھ تلے جو ہے وہ دبے جا رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اور اس بوجھ کو حکمران اتارنے کی بجائے عوام کو کہتے ہیں کہ وہ قربانی دیں، اور ان کی قربانی جو ہے عوام سے اس طرح لی جا رہی ہے کہ ان پہ نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے، پٹرول اور دیگر جو انرجی جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں، یہ کیا بجائے اس کے کہ عوام سے قربانی مانگیں، یہ کیا خود قربانی دے کے کیا ملک کا قرضہ نہیں اتار سکتے؟ ان کے اثاثہ جات کو آپ ایک نظر دوڑا کر دیکھیں، ان کے اتنے اثاثہ جات ہیں، اور جتنی یہ تعداد میں ہماری سیاسی قیادت ہے، اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے عوام کی جو ہمدردی کے دعوے کرتے ہیں، اگر وہ واقعی ملک کو عوام اور قومی مفاد کے دلدادہ ہیں، تو کیوں نہیں اس قرضے کو اتار دیتے اور عوام سے قربانی کیوں مانگتے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ صرف نعروں کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے کا، اور عملی اقدامات میں کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ قربانی اس دفعہ حکمرانوں کو بھی کچھ دینی چاہیے؟ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر صرف حکمران نہیں، سب کو سیکریفائس کرنا پڑے گی۔ آپ کے جتنے بھی بگ گنز ہیں، بزنس مین ہیں، سیاستدان ہیں، ہائرارکی ہے، بیوروکریٹس ہیں، ان سب کو تھوڑا سا بیلٹ ٹائٹ اپنی کرنی پڑے گی۔ اس کے باوجود اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر میں ایک بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں کہ ہمارا جتنا قرضہ بڑھ گیا ہے نا ڈالرز میں، اگر آپ زرداری، نواز شریف، ان سب جو بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان سب کی آپ پراپرٹی ضبط بھی کر لینا تو آپ وہ نہیں اتار سکتے۔ وہ یعنی کہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز میں ہمارا قرضہ چلا گیا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایک نعرہ ہے نا کہ ضبط کر لو اور آپ قرضے اتار لو، یہ اب پاسبل نہیں رہا۔ اب چیزیں بہت آگے تک چلی گئی ہیں۔ اب ایک واحد راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے علاوہ جو ہائرارکی ہے، جس میں بیوروکریٹس آتے ہیں، پولیٹیشنز آتے ہیں، بیلٹ ٹائٹ کریں، اور سب سے پہلے اکنامک جو آپ کی جو ایک سسٹم ہے اس کو اوور آل کر کے اس میں ترمیم لے کے آئیں، چیزوں کو بہتر کریں۔ جب تک سسٹم بہتر نہیں ہوگا چیزیں نہیں آگے چلیں۔ ذہن خان کہتے ہیں کہ ہمیں قرضے جو ہیں وہ لازمی اترنے چاہیے، قرضے اتریں گے تو معیشت بہتر ہوگی اور عوام کو بھی جو ہے اس پہ بوجھ کم ہوگا۔ ذہن صاحب سے اسی طرح بہت سی چیزیں اور پوچھتے ہیں، ان سے سوالات اور ان کے خیالات جو ہیں وہ آپ کو اسی طرح پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اور آپ دوبارہ ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔